اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری شاہد نواز اسلام آباد سے کاسموس نیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں، آج کی کچھ اہم خبریں لے کے۔ اور موجودہ ملک کی صورتحال تو آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، جس میں سیاستدان کافی ایکسپوز ہوئے ہیں، کافی ادارے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کی عوام کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وہ جیسے ہمارے سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب فرماتے تھے نا، یہ ڈیفائننگ موومنٹ ہے، آپ اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں کون سا راستہ ہم نے چوز کرنا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو سیدھے راستے پہ چلنے کی، ہمارے سیاستدانوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی، اور یہ ادارے جو اس وقت انہوں نے بہت اہم کردار کیا۔ افواج پاکستان نے اپنے آپ کو خاموش رکھ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ امپارشل ہے، غیر جانبدار ہے۔ انہوں نے کبھی یہ وہ سلیکٹڈ والا چکر ہوتا تو آج وہ عدالتوں پہ بھی دباؤ ڈالتے۔ مجھے یاد ہے جاوید ہاشمی صاحب کے دور میں جب وہ جیل گئے تھے تو اسد رضا سیشن جج صاحب کے پاس ایک صوبے دار صرف آیا تھا، میں بھی عدالت میں موجود تھا اسلام آباد سیشن کورٹ میں۔ تو اسد رضا صاحب نے وہ اس وقت 7 سال کے لیے انہوں کو پابند سلاسل کر دیا، ڈیلا جیل میں قید کر دیا۔ تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ کوئی بھی ایسا کر سکتے تھے، لیکن افواج پاکستان اس وقت بہت ذمہ داری کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، اور جو ہماری ہائی کمان ہے آرمی کی، انہوں نے نیک نیتی سے پاکستان کی خدمت کی ہے، جو قابل تحسین ہے۔ افواج پاکستان نے بڑا اہم رول اس وقت ادا کیا ہے، کسی پارٹی کو ٹچ نہیں کیا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہو جمہوری اقتدار کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ کرو، اور کورٹ کو آزادانہ غیر جانبدارانہ منصفانہ فیصلہ کرنے کی بھی حوصلہ ہوا کہ آج ہمارے اوپر کوئی چھڑی نہیں ہے، کوئی تلوار نہیں ہے گردن پہ کہ ہم کو فیصلہ دیں، یا کوئی بندوق والا نہیں کھڑا کہ وہ فیصلہ کر۔ تو الحمدللہ گزشتہ رات سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا اہم فیصلہ آیا، جس کے بعد امید ہے کہ ہمارے سیاستدان سدھر جائیں گے، خاص طور پہ سابق وزیر داخلہ صاحب جو ملک میں آگ بھڑکانے کے چکر میں ہیں۔ مجھے امید ہے وہ بھی راہ راست پہ آ جائیں گے، اور یہ فواد چودھری صاحب، ان کو پرسوں حالانکہ سپریم کورٹ کے باہر پتہ لگ گیا ہے کہ کیا عوام میں جانا کتنا مشکل ہے، تو ان کو ایک ہمارے صحافی دوست ہیں متی اللہ جان صاحب، وہ سابقہ آرمی سے نکلے، یہ بگوڑے جو بھی کہہ لیں وہ ہیں، تو میرے بھائی یہ آج قوم بڑے مشکل مراحل سے گزری ہے۔ یہ چند دن جو ہیں آج دیکھیں ذرا، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا درست فیصلہ ہے تو 3.5-4 روپے جو ہے ڈالر کم ہو گیا ہے جی، اور سٹاک ایکسچینج میں 650 پوائنٹس اپ ہو گیا۔ اگر یہ اس طرح اچھے اقدامات، اچھے فیصلے ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملک میں مہنگائی کا خاتمہ ہو اور غریب آدمی تک اس کی ضروریات پہنچ سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آنے والا وقت ہمیں مزید خوشخبریاں دیتا رہے گا۔ امید ہے کہ آنے والے حکمران بھی اس سبق سیکھیں گے، جو کچھ پیچھے 4 سال میں ہوا ہے، پونے 4 سال میں، اس سے سبق سیکھیں گے اور عوام الناس کی فلاحی کے لیے بہترین کام کریں گے۔ میں چند پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا جس پہ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ تھا۔ یقین مانیں یہ ہماری IGP روڈ ہے اسلام آباد اور پنڈی کے بٹوین، ہاں جی، یہ آپ اس پہ سفر کر کے دیکھ لیں۔ یہ حکومت نے 19 ماہ کا پروجیکٹ دیا تھا ٹھیکیداروں، انہوں نے تمام روڈ کو کھاڑ کے رکھ دیا۔ یقین اس کے اوپر 4 فٹ گہرائی پہلے کی، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی، مختلف جگہ اب ایسی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ چکڑ بھی بن گیا، اور اتنی دھول ہے کہ ارد گرد رہنے والے، کیونکہ میں بھی ایک سائڈ پہ ادھر رہتا ہے بلاک میں، تو مجھے پتہ ہے کہ مٹی 1 کلومیٹر اندرون شہر دونوں سائڈوں پہ I-10-1 تک، I-10-4 یہ انڈسٹریل ایریا، I-10-3 والا مٹی ادھر تک آ رہی ہے۔ ایک بس گزر جائے تو آدھا گھنٹہ روڈ پہ کچھ چیز نظر نہیں آتی۔ یہ جانے والی حکومت نے یہ ایک ہمارے راولپنڈی کو تحفہ دیا ہے۔ وہ جو شیخ صاحب کہتے ہوتے ہیں جی، وہ یہ نالا لئی ایکسپریس، نالا لئی تو دور کی بات، آپ تو بنی ہوئی بھی اکھاڑ کے چلے گئے ہیں آپ لوگ، آپ کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے۔ ساری یقین مانے رمضان شریف میں یہ ہر بندے کا ناک کان گلے خراب ہے۔ آپ بے شک 10 کلومیٹر رقبہ جو راولپنڈی کا IGP روڈ کے ٹچ کرتا ہے دونوں سائڈوں اسلام آباد یا راولپنڈی، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کیا حالات ہیں ادھر۔
اتنی دھول ہے، ٹریفک ہے کہ شام کو جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو 6 کلومیٹر لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ ٹریفک والے بھی بیچارے کیا کریں، وہ مٹی کھا کھا کے وہ بھی بیمار ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کی وہ ڈیوٹی ہے ادھر، وہ کوئی حالت ہی نہیں ہے، یعنی خاص طور پہ یہ خیبان سر سید، نیو کٹاریاں، پنڈورا، یہ جو ہے حاجی کیمپ تک چلے جائے کوئی حالت ہی نہیں ہے ادھر۔ ایک بس گزرے تو آدھا گھنٹہ روڈ پہ کچھ نظر نہیں آتا۔ حکمران جو آنے والے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہ منصوبے جو یہ انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے، یہ خاص طور پہ رنگ روڈ راولپنڈی کا، اس کا ایسری نو سروے کروا کے جن لوگوں نے اس میں کرپشن کی ہے ان کو عوام الناس کے سامنے رکھا جائے، تاکہ عوام الناس آئندہ آنے والے الیکشن میں، کیونکہ آج الیکشن کمیشن نے بھی شروع کر دیا کام کہ جلد از جلد 4-5 ماہ میں الیکشن کی تیاری مکمل کی جا سکے۔ انہوں نے بلکہ اجلاس بلا لیا 12-13 تاریخ کو کہ اپریل کو اس میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم منیمم کتنے ٹائم میں الیکشن کرا سکتے ہیں۔ سیکٹری صاحب نے آج وہ نوٹیفکیشن جاری کیا کہ جناب یہ ہماری میٹنگ ہوگی، اس کے بعد ہم لائے عمل جو اختیار کریں گے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ الیکشن بھی آنا ہے، الیکشن ہو گیا تو اس کے دوران یہ روڈوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ تو جو آنے والے حضرات ہیں، کوئی بھی آئے، مجھے کوئی اس سے غرض نہیں ہے، میاں صاحب آئیں، فضل الرحمان صاحب آئیں، زرداری صاحب آئیں، گیلانی صاحب آئیں، شاہ محمود قریشی صاحب، کوئی بھی آ جائے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ شہریوں کو ان کے جائز حقوق جو یہ تکلیف کی صورت میں دے گئے ہیں اس کو سمیٹا جائے، اور وہ منصوبے ابھی شروع بھی نہیں ہوئے ان پہ ری وزٹ کیا جائے، تاکہ یہ بہت مہنگے منصوبے انہوں نے تیار کیے ہیں۔ یہ رنگ روڈ والا منصوبہ یہ بہت بڑا سکینڈل تھا، بہت بڑا سکینڈل تھا، اس میں آدھی حکومت ملوث تھی، تقریباً 35-40 بندے تھے، ایم پی اور وزیر داخلہ صاحب چوری شجاع صاحب، اور یہ بات کرتے کرتے چوری صاحب کا نام آ گیا درمیان میں۔ انہوں نے گجرات کا بیڑا غرق کر دیا، گجرات کی سیاست کو انہوں نے کسی قبرستان میں دفن کر دیا۔ یہ ہر طرح میں 85 سے دیکھ رہا ہوں، 85 میں بھی یہی ہوا تھا کہ نواب زادہ خان کے ساتھ بیٹھ کے یہ سیٹ تمہاری، یہ ہماری، یہ اس طرح کرتے ہیں۔ الیکشن لڑنا ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ شہر میں ٹاؤن کھڑے کر دیے، 13 ناظم بنا دیے، 14 صدر بنا دیے، وہ جناب جب جائیں یہ کیا جی اسٹیج بند کر دو۔ یہ 92 میں جب جلال پور جٹا میں چوری وجاد حسین صاحب اور تجمل حسین صاحب، ان کے کزن تو جو تھے چوری نیئر کے والد، نیئر انڈسٹریز والوں کے، انہوں نے جب الیکشن ہار گئے نا تو وہ لوگوں نے، ظاہر دوسری جماعت والے بھی لوگ تھے، انہوں نے پیچھے تالیاں دی، انہوں نے بہت گالیاں دی۔ 92 کی بات ہے۔ پھر جلال پور جٹا والوں نے ان کا بائیکاٹ کیا تو انہوں نے پھر معذرت کی، معافی مانگی جا کے، فردن کو بازار میں بھی گئے، لوگوں سے معذرت کی۔ اور جلال پور جٹا کو یہ اپنا حلقہ کہتے ہیں، لیکن جلال پور جٹا کی حالت آج دیکھ لیں، ادھر سی او بھی کام کا نہیں ہے، چیف افسر بلدیہ جو وہ بھی کام کا نہیں ہے۔ یہ گجرات والے جو ہیں یہ ٹیلی فون کی سیاست کرتے ہیں، انہیں یا یہ بڑا وہ کہتے ہیں میں بڑا جوڑ توڑ کا ماہر ہوں، چوری پرویز علی صاحب کہتے ہیں۔ آپ کو گھر آ کے اپوزیشن والے کہا جی آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں، اس سے بڑی آپ کی عزت کا تاج آپ کے سر پہ انہوں نے رکھ دیا۔ تو کیا پڑی تھی آپ رات ایک بریگیڈیئر ریٹائرڈ کے فون پہ بھاگے جائیں اور جا کے جناب پی ٹی آئی والوں کو جوائن کر کے تو آ جائیں۔ یہ لمحہ فکری ہے۔ آپ کو بیٹے نے پہلے بھی جب آپ کی حکومت تھی اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی والوں سے اسی طرح کا آپ کے بیٹے نے وہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے کافی عرصہ اس کو بیرون ملک مقیم رہنا پڑا۔ اسی طرح وہ اور بھی واقعہ تھا۔ آپ اب عوام اویئر ہو چکی ہے، بہت زیادہ اویئر ہو چکی ہے۔ وہ وقت گئے، اب وہ جو پرانے وقت تھے ان وقتوں کو آپ بھول جائیں کہ آپ کا چوہدری صاحب کہہ رہے تھے جی وہ مفتی محمود صاحب کو اسمبلی کے گھسیٹا تھا، اس اسمبلی کی بات کر رہے تھے، اسی اسمبلی ہال سے چودھری ظہور علی صاحب کو بما ان کی سیٹ کے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے بندوق سے اٹھوا کے باہر پھینکا تھا کہ آپ ادھر نہیں بیٹھ سکتے، تو اٹھوا کے باہر پھینک دیا تھا۔ یہ تاریخی باتیں ہیں۔ ہم لوگ کیونکہ یہ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں یہ کتابیں، ان میں ہمیں یہ تو ہماری آنکھوں دیکھا واقعہ نہیں، جب چودھری ظہور علی صاحب پہ بحث چوری کا کیس ہوا یا وہ اسمبلی سے اٹھا کے اسٹیٹ بینک بلڈنگ اسلام آباد میں اس وقت اجلاس ہوا کرتا تھا، جب یہ ان کو اٹھا کے باہر، یا مفتی محمود صاحب کی جو واقعہ چودھری صاحب نے کل بیان کیا کہ جناب وہ مفتی محمود صاحب فضل الرحمان کے والد تھے،
ان کو اٹھا کے اسمبلی سے باہر گھسیٹ کے نکالا گیا تھا۔ اس وقت یہ ISI نہیں بنی تھی، تو کافی ان کا کام تھا اس وقت ملک میں سیاستدانوں، ایک ان کا ونگ ہوتا ہے نا ہر ایجنسی کا، 25-26 ایجنسیاں ملک میں کام کری، ان کا ایک پولیٹیکل ونگ ہوتا ہے، تو وہ پھر ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ کون کدھر جا رہا ہے، کون کدھر جا رہا ہے۔ یہ پچھلے دور میں تو یہ دیکھیں ہمارے ایک صحافی دوست ہیں محسن بیگ صاحب، خام خواہ کا ان کا جاتے جاتے عمران خان صاحب بڑے اچھے دوست تھے، وہ اس کو بھی گما لیا۔ کوئی ایسا بندہ وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہے سوائے فیصل جاوید DJ فیصل جاوید کے، کہ جناب وہ اس کے یا پیرنی صاحبہ ہیں وہ ساتھ ہیں، یا ان کا خامن ساتھ ہے ان کی، باقی کوئی نہیں ہے۔ وہ فرا نے بھی آج ایک اپیل کی ہے کہ مجھے بدنام نہ کیا جائے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرویز علی صاحب نے جو اسمبلی گیٹ پہ یہ ویلڈنگ کروا کے یا تارے نہیں لگوا کے یا پچھلے گیٹ سے اندر کر کے گجرات سے لوگ لا کے کھڑے کر دیے، یہ پرانی روایت ہے ہماری گجرات کی۔ جب بھی کہیں الیکشن ہوتا تھا پرویز علی یا چوئی صاحب کا، بڑے چوئی صاحب شجاعت صاحب کا، تو گجرات سے جاتے ہوتے تھے بسیں لے کے۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب پہلی دفعہ وزیر بنے تھے، وزیر اطلاعات و نشریات چوئی صاحب، تو ہم جیلم پور سے ان کو لے کے گئے تھے، وہ بڑے جلوس کی شکل میں جیلم پور سے۔ اور جب یہ میاں نواز شریف پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے تو اس ہم چناب سے لے کے آئے تھے ظہور پیلس تک، تو ایک اورنگزیب جوڑا صاحب تھے، ان کی جیپ تھی ایک LHR 1421، اس کو ہم نے کنو پہ اٹھایا تھا 87-88 میں، کہ جناب ہمارے وہ اس وقت بھی نواز شریف نے کہا تھا مجھے جب بھی اٹھائیں گے یہ گجراتی ہی اٹھائیں گے۔ تو یہ ایک تاریخ کی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں۔ کچھ خبریں لیتے ہیں۔ PTI کے مزید 22 MPs کا اپوزیشن کی حمایت کا فیصلہ۔ وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے ہونے والی ووٹنگ میں حمزہ شہباز کو 223 ووٹ ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے مزید 22 MPs کی طرف سے اپوزیشن کی حمایت کا فیصلہ کیے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہے، جس کے ساتھ وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے ہونے والی ووٹنگ میں حمزہ شہباز کو 223 ووٹ ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب میں ترین اور علیم خان گروپ کے اراکین کی حمایت کے بعد تحریک انصاف کے مزید 22 اراکین صوبائی اسمبلی نے بھی متحدہ اپوزیشن کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد آئندہ ہفتے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے ہونے والی ووٹنگ میں حمزہ شہباز کو 223 ووٹ ملنے کا امکان ہے۔ رپورٹ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کے اراکین پنجاب اسمبلی کو آج گلبرگ کے مقامی ہوٹل سے دوسرے ہوٹل منتقل کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کینٹ میں واقع ایک ہوٹل میں 150 کمرے بھی بک کروا لیے گئے ہیں۔ منرف MPs کو گلبرگ کے ہوٹل سے منتقل کرنے کا فیصلہ وہاں کارکنوں کے مظاہروں اور ٹریفک کے مسائل کی وجہ سے کیا گیا ہے، جبکہ نیا ہوٹل کینٹ میں ہونے کے باعث کسی بھی قسم کی اجتماع یا مظاہرے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ لاہور کے مقامی ہوٹل میں متحدہ اپوزیشن کے علامتی اجلاس میں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے منتخب کرنے کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ اجلاس میں شریک 200 اراکین اسمبلی نے کھڑے ہو کر قرارداد کی منظوری دی۔ قرارداد منظور ہونے کے ہوئے پنڈال وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے نام سے گونج اٹھا تھا۔ اجلاس میں مریم نواز، عطا اللہ تارڑ، اون چودھری سمیت دیگر بھی شریک ہوئے تھے۔ متحدہ اپوزیشن کا علامتی اجلاس مار روڈ پر واقع نجی ہوٹل میں منعقد ہوا، جس میں مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، جنگیر ترین گروپ، علیم خان گروپ، اسد کھوکھر گروپ سمیت دیگر ہم خیال اراکین اسمبلی نے شرکت کی۔ پنجاب اسمبلی کے رواں سیشن کے لیے پینل آف چیئرمین میں شامل شازیہ عابد نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں مسلم نون کے چودھری اقبال گجر نے قرارداد پیش کی۔ اقبال گجر صاحب جی وہ فرا جو آج کل بڑے میڈیا کی نظروں میں ہیں، ان کے یہ سسر ہیں اقبال گجر، سابق وزیر مال پنجاب رہے ہیں۔ یہ 96، 97، 98 میں یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کابینہ میں وزیر مال تھے، بلانگ ٹو گجرانوالہ ہے۔ تو ان کا بیٹا اس وقت تحصیلدار بھرتی ہوا تھا 97-98۔ اقبال گجر نے قرارداد پیش کی، جس کے متن میں کہا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی جانب سے طلب کیے گئے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن اور اتحادی جماعتوں کے 200 اراکین کی موجودگی میں حالیہ دنوں میں پنجاب اسمبلی میں اٹھائے چند روز قبل غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔
اجلاس 200 ممبران کی واضح خرید سے حمزہ شہباز پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ تمام ممبران اسمبلی نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر قرارداد کی منظوری دی، جس کے بعد حال وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے نعروں سے گونج اٹھا۔ آگے چلتے کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز صاحب اور ان کی گئے ہیں کابینہ کے ڈپٹی اسپیکر، تو لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کی درخواست پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور اپوزیشن کی طرف سے وزارت اعلیٰ کے امیدوار حمزہ شہباز کی طرف سے دائر کردہ درخواست کی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی نے سماعت کی، جہاں لاہور ہائی کورٹ نے سیکرٹری پنجاب اسمبلی کو ریکارڈ سمیت طلب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق درخواست پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ اس میں پہلے اعتراض لگا تھا، آج ہی اس کو ختم کر دیا گیا اعتراض کو، تو پھر وہ چیف جسٹس صاحب نے اس کو جناب امیر بھٹی صاحب نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اس کیس کو پرسوں لگا دیا کہ پرسوں اس کو سنا جائے گا درخواست، جس میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، آئی جی پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے اور موقف اختیار کیا گیا کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا عہدہ خالی ہے، اس پر جلد از جلد الیکشن کرائے جائیں۔ سیکرٹری اسمبلی اور انتظامی افسران پرویز علیہ کے غیر قانونی احکامات مان رہے ہیں اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے بلا جواز تحریر کی جا رہی ہے۔ یہ وہ بات جو میں کر رہا تھا، پرویز علیہ صاحب خواہ چمٹ گئے ہیں کرسی کے ساتھ، خواہ جیسے وہ ہمارے عمران خان صاحب چمٹے ہوئے تھے، ان کو تو سپریم کورٹ نے ٹھنڈا کر دیا۔ تو اللہ کرے گی یہ آئین و قانون کی بالادستی کو مانیں گے لوگ، یہ تو بالکل ہٹلر بن گئے ہیں، یہ چند دن سیٹ پہ بیٹھنے میں سمجھتے ہیں ہمارا یہ وراثتی حق بن گیا، وراثتی حق بن گیا۔ آپ دیکھیں کل انٹرویو سنے وہ مونس رائی صاحب کا، یقین مانے مجھے ان میں لیڈروں والی باتیں یہ لوگ بلاول کو کرتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے مجھے یہ بتائیں؟ کوئی فرق نہیں دونوں میں، وہ اس سے بہتر ہے، اس سے دنیا دیکھی ہوئی ہے اور وہ وضاقتہ کے دیکھ بھال کے بات کرتا ہے۔ اور مونس صاحب تو یہ پلانٹڈ آدمی ہے، باپ نے جیسے کہا ویسے کہ، لیکن انہوں نے باپ کا کبھی بھی بھلا نہیں کیا، یہ نوٹ کر لیں، مونس رائی صاحب نے کبھی بھی باپ کا بھلا نہیں کیا، ہمیشہ انہیں پسایا ہی ہے۔ اور اچھا جی، آگے یہ ایک ٹویٹ کی ہے سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے، مٹھائی پھر ضائع ہوگی، وزیر اعظم آج اہم اعلان کریں گے، عمران خان کو چیلنجز کا سامنا کرنا آتا ہے، وہ اپنی قوم کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ قوم تو بھائی پرسوں ادھر اسلام آباد میں ایک انہوں نے تقریب بلائی ہوئی تھی کہ جناب جشن منائیں گے ہم کہ ہماری حکومت نے وہ عدم اعتماد ناکام بنا دیا۔ وہ ایک طرف عدم اعتماد، میں نے سمجھ نہیں، یہ 4 دفعہ یہ مٹھائیاں بانٹ چکے ہیں، 4 دفعہ یہ واپس کر چکے ہیں، کیا ان کو خوشی ہے کہ حکومت ان کی جاتی رہی ہے، خوشی یہ منا رہے ہیں؟ کوئی پاگل ہے شاید، ان کے دماغ میں کوئی پتہ نہیں کون سا کیڑا ہے جو ان کو پیٹ نہیں دیتا، یہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، حکومت جاتی ہے ان کی، تو جی اپنی حکومت جانے پہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ وہ انہوں نے ایک جشن رکھا ہوا تھا F9 پارک میں، تو ادھر تقریباً کو 150-200 بندہ آ گیا، مراد سعید نے، علی احمد نے اور چند ایک اور، وزیر اعظم نے بھی جانا تھا لیکن وہ لاہور اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکے، تو ادھر جناب وہ 150 بندے کو خطاب کیا اور تقریباً 600 کرسی خالی پڑی ہوئی تھی، کوئی پریشانی نہیں، جشن منایا گیا، حکومت گئی ہے تو جشن منایا گیا۔ اب کل جب فیصلہ آیا تو پھر جناب یہ وزیر اعظم بن گئے، کل مناتے نا کہ وزیر اعظم بحال ہو گئے ہوں گے، تو پھر تو کوئی بات ماننے والی تھی۔ مجھے یاد ہے 92 میں رفیق تاڑ صاحب علی، نسیم حسن شاہ صاحب علی، وہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا ایک، تو وہ میاں صاحب بحال ہوئے تو ہمیں گجرات میں بہت مٹھائی بانٹی تھی، بہت مٹھائی بانٹی تھی۔ وہ کے بعد میں اسمبلی اسحاق صاحب نے، غلام اسحاق صاحب نے وہ ڈیزالو کر دی تھی، تو لیکن یہ ہے کہ میاں صاحب بھی بہادر آدمی تھے، انہوں نے اکیلے نہیں گئے، وہ کہتے ہیں اسحاق صاحب بھی پھر ریزائن کریں، میں نے اگر اسمبلی توڑنی ہے پہلے اسحاق صاحب ریزائن کریں، غلام اسحاق خان۔ وہ 62 سے حکومت میں تھے، پٹواری کے طور پہ آئے تھے اور حکومت میں آ گئے، بہت بڑے افسر بھی رہے، ڈی سی تک گئے، مطلب بہت کچھ انہوں نے کیا، لیکن یہ ہے کہ یہ انہوں نے صدارت سے ہٹانے والے میاں محمد نواز شریف۔ اچھا جی، گزشتہ روز سپریم کورٹ کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد وزیر اعظم عمران خان آج اہم اعلان کریں گے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کو چیلنجز کا سامنا کرنا آتا ہے۔ بظاہر اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت چکے ہیں، مگر ایسا نہیں، وہ ہار چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مٹھائی پھر ضائع ہوگی۔
یاد رکھیے گا آنے والا وقت بتائے گا انشاءاللہ قوم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ فیصل جاوید نے کہا کہ کپتان آج شام ایک اہم اعلان کریں گے، وہ اپنی قوم کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی، سوال سے وزیر عمران خان نے مشاورت کے لیے آج 4 بجے اجلاس بلا لیا ہے۔ آج 4 بجے، آج جمعے کو 4 بجے انہوں نے اجلاس بلا لیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدر تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کا اجلاس ہوگا، جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور موجودہ صورتحال میں یہ بابر اعوان صاحب ہوں گے جی، ایک تو آج وہ ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا، وہ حماد اظہر صاحب کو، یہ آپ کو تازہ ترین بتا دیں گے، حماد اظہر صاحب کو آج ادھر تکلیف ہوئی ہے بنی گالا میں، تو ادھر ایمبولینسیں وغیرہ گئی ہیں، اللہ خیر کرے، نوجوان ہیں، میاں اظہر صاحب کے سپوت ہیں، تو یہ بھی ادھر لے پالک ہیں پی ٹی آئی میں، تو ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے، ادھر ایمبولینسیں وغیرہ گئی ابھی چند لمحے پہلے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدر تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کا اجلاس ہوگا۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدر وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی آج ہی ہوگا، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر غور ہوگا۔ اجلاس میں مبینہ غیر ملکی دھمکی امیز خط کے حوالے سے بھی مشاورت ہوگی۔ یہ ایک بوگس خط ہے، یہ تمام دنیا کہہ چکی ہے بوگس، امریکہ والے خود کہتے ہیں نہیں لکھا ہم نے، پوری دنیا میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، تو یہ خام ہے کہ ایشو کھڑا کیا عوام کو بیوقوف۔ اور یوتھیے بھی ایسے ہیں، یوتھیے بھی ایسے کہ اللہ ان کو رحم کرے، ان پہ رحم کرے، بہت زیادہ رحم کرے۔ یہ ان کو مالیہ خولیہ ہو گیا، پاگل ہو گیا یہ، یقین مانے ان کی پی ٹی اے والے سارے کیا عورتیں کیا مرد، پہلے یہ شام کو بہنیں لے جاتے تھے تو ڈی چوک میں ڈانس کرواتے تھے، ماؤں کو ڈانس کرواتے تھے، اب ان کا دماغ خراب ہو گیا، مفوق الحال ہو گئے ہیں، ان کا جی جاتا اب کپڑے پھاڑ کے ڈی چوک میں ڈانس کریں، یہ ان کی حالت ہے۔ اب یہ مفلوق الحال ہو گئے ہیں، ان کو پاگل خانوں میں دینا چاہیے۔ ان کو سمجھ نہیں آتی، حکومت جائے تب بھی مٹھائی بانٹتے ہیں، جشن مناتے ہیں، حکومت ان کی آئے تب یہ پریشان ہو جاتے ہیں کیوں ہوئی ہماری حکومت آ گئی، یہ کل حکومت بحال ہی نہیں ہوئی ہے تو یہ رات سے بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، کوئی پریشان ہو گیا جناب ہمارے ساتھ، یہ کیا ہو گیا، حکومت اب مل گئی وقت۔ انہوں نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا، کھا کھا کے انہوں نے آرام کھا کے، زنا کر کر کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک عزیز کا، ہمارے وطن عزیز کا بیڑا غرق ان لوگوں نے کر دیا۔ وہ 69 میں جنرل یحییٰ خان کے دور میں یہ عروسہ عالم کے والدہ تھی، گجرات سے تھی، جن کی فلم بھی بنی جنرل رانی، یہ فخر عالم کی نانی تھی، ٹی وی اسٹار جو فخر عالم ان کی نانی تھی، تو انہوں نے جو گند پھیلایا تھا آج وہ پیرنی اور وہ جو ہے، یہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا جب میں ہٹوں گا تو میری وہ بیگم، یہ بیگم تمہاری ہے، میاں دوسرا چپکا ہوا ہے ساتھ، کس چیز کی بیگم ہے؟ عمرہ کرنے جاتا ہے وہ ساتھ ساتھ ہے، یہ اسلام کس چیز کا ہے؟ یہ ریاست مدینہ میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک میاں نے طلاق دے دیا پھر بھی اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اس کے بچے بھی رہ رہے ہیں، جوان بچیاں بھی رہنی ہیں، خاوند بھی رہ رہے ہیں، کیسا اسلام ہے؟ کیسا ریاست مدینہ بنائی آپ لوگوں نے؟ آپ نے تو اسلام کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ خدا آپ کو غرض کرے اسلام کا، جس کو کلمہ نہیں آتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کہنا نہیں آتا، خاتم النبیین نہیں کہنا آتا، وہ کس چیز کا مسلمان ہے؟ ہدایت آنی چاہیے، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ یہ شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا جی، سپریم کورٹ کے فیصلے سے قوم میں مایوسی کی لہر اٹھی ہے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہمیں مشترکہ طور پر استعفے دے دینے چاہیے۔ یہ دیکھیں، اندازہ کریں، یہ ملک میں انارکی خانہ جنگی چاہتا ہے یہ بندہ، یقین مانے ایک دن اسمبلی میں بھی ادھر موجود تھا، ان کو مار مار کے نا شکیل اوان اور حنیف عباسی کے لڑکے آئے ہوئے تھے ادھر اس کے حلقے کے، انہوں نے مار مار کے، اس نے مریم کے بارے میں، مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کوئی بات کی، انہوں نے اتنا مارا اس کو، اس کے یہ بال بھی اڑ گئے تھے۔ میں جنرل ہمارے ایس پی صاحب بیٹھے ہیں نیشنل اسمبلی میں، راجہ عقاب، میں نے انہیں کہا جی بجائے، کہتے ہیں اس کے کرتوت ایسے ہیں، اس کو پڑھنی چاہیے، یہ اس کا حالت ہے وزیر داخلہ جو ہے، یہ بولتے ہوئے سوچتا نہیں ہے میں نے کیا کہنا ہے، یہ کبھی بھی پاکستان کے وفادار نہیں رہا، کبھی بھی، میں اس کو تقریباً 50 سال سے جانتا ہوں، کبھی بھی اس نے وفاداری نہیں کی پاکستان میں، ہر ایک بندے کی گود میں بیٹھ کے اس نے اپنے حلقے کے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے، راول پنڈی کے عوام کو بیوقوف بنایا۔ یہ انہوں نے کہا جی کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہمیں مشترکہ طور پر استعفے دینے چاہیے، کوئی سمجھ رہا ہے کہ قوم کی سمجھ نہیں آئی تو سن لے، قوم کو سب سمجھ ہے، تمام طاقتیں اس کیس میں بے نقاب ہو چکی ہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں،
تمام ادارے ایکسپوز ہو گئے ہیں، آپ کی نیتیں بھی سامنے آ گئی ہیں، یہ ان کی چیزیں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے آج مستعفی ہونے کا ایک ہمارے سابق سینیٹر بھی ہیں، عبد اللطیف کھوسہ صاحب، سابق گورنر پنجاب بھی رہے ہیں، انہوں نے آج کراچی میں ایک پریس سے ٹاک کی ہے ہائی کورٹ کے بعد۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آج شام کو وزیر اعظم پاکستان اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے، یہ ان کے باوثوق ذرائع نے انہیں بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان آج مستعفی ہونے کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما لطیف کھوسہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم عمران خان آج استعفیٰ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت عظمیٰ نے غیر آئینی کام کو کالعدم قرار دے کر سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاریخی فیصلہ دیا، جس سے ہم سرخرو ہوئے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آخری لمحے تک گیند لڑتا رہوں گا اور مقابلہ کروں۔ قوم کے ہر گھر میں گیند بلہ یہ سیاسی باتیں نہیں ہیں، یہ چھچوری رہتے ہیں۔ آخری گیند تک لڑوں گا، یہ وکٹ کرا دی میں نے، یہ کر دیا میں نے، وہ کر دیا، کیا کھ نہیں، پاکستان کا بڑا گھر کیا آپ لوگوں نے؟ وہ زلفی بہاری لے کے بھاگ گیا، کیا آپ لوگوں نے؟ یہ سرور خان صاحب جو انوالو ہوئے، کیا اس دن آپ افتتاح کرنے گئے سب سے آگے ان کو بٹھائے وہ تھا۔ جن لوگوں کو کرپشن کی 3 سرکاری ملازم بیچارے وہ جیل میں ڈال دیے بڑھتی طور پہ، پتہ نہیں وہ کس حالت میں کس میں نہیں، ان کے بچوں کا بیان سن لیں، کرپشن یہ لوگ کریں وہ کریں، وہ یہ سیاسی دباؤ۔ اچھا ایک خوشخبری بھی ہے جی، آج پاکستان انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 3 روپے 48 پیسے کم ہو گئی۔ سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 5 ہفتوں کے بعد ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے۔ یہ روز بروز ڈالر بڑھ رہا تھا، کل تو 195-96 پہ چلا گیا، تو آج تقریباً 84 روپے 70 پیسے میں فروخت ہوا ہے، جبکہ سٹاک مارکیٹ میں استحکام آنے لگا۔ 457 پوائنٹس اضافے سے 100 انڈیکس 44,244 کی سطح پر پہنچ گیا۔ قبل ازیں بتایا گیا کہ امریکی ڈالر کی قدر میں اضافہ اور ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران نیکوٹیک منصوبے کے تصفیے کی مد میں باری ادائیگی کے بعد ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 18 ارب ڈالر، جبکہ مرکزی بینک کے ذخائر 12 ارب ڈالر کی سطح پر نیچے آ گئے تھے۔ اچھا یہ نیکوٹیک والا منصوبہ تھا، اس میں بھی یہ انہوں نے کافی جرمانے وغیرہ دیے، اس لیے سابقہ کچھ غلطیاں، کچھ عدالتوں کی غلطیاں۔ اچھا جی یہ آگے فرح خان نے خود پر لگنے والے الزامات پر خاموشی توڑ دی۔ اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات کی تردید کرتی ہوں، کبھی سرکاری کام کے معاملات میں مداخلت نہیں کی، بزنس کے بارے میں پہلے بھی میرے شوہر وضاحت دے چکے ہیں، میری فیملی الزامات کو سن کر سکتے میں ہے، سنی سنائی باتوں پر بدنام نہ کیا جائے، فرح خان کا پیغام۔ کرپشن کے الزامات کا سامنا کرنے والی فرح خان خاتون اول کی قریبی دوست نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات پر خاموشی توڑ دی ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پیغام جاری کیا ہے کہ فرح خان نے کہا میں اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات کی تردید کرتی ہوں، نہ میرا سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ کبھی سرکاری کام کے معاملے میں مداخلت کی ہے۔ میرے کردار پر غلیظ کیچڑ اچھالنے والوں کی اپنی بہن بیٹیاں ہیں، میرے بزنس کے بارے میں پہلے بھی میرے شوہر وضاحت دے چکے ہیں۔ فرح خان نے مزید کہا کہ جن لوگوں کو میری ساتھ منسوخ کیا گیا ہے وہ بھی تردید کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری فیملی ان الزامات کو سن کر سکتے میں اور صدمے کی حالت میں ہے۔ فرح خان نے اپیل کی کہ سنی سنائی باتوں پر انہیں بدنام نہ کیا جائے۔ بالکل صحیح ہے، خیال ہے کہ فرح خان پر پنجاب میں کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ان الزامات کے حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ فرح خان ہماری پھوپھی کی بیٹی نہیں، مریم نواز کے پاس ثبوت ہیں تو عدالت میں پیش کریں، جبکہ فرح خان کے حوالے سے الزامات پر عثمان گلزار کا کہنا ہے کہ پنجاب میں تقرر تبارے بیرٹ اور قواعد و ضوابط کے مطابق ہوتے ہیں۔ نون لیگ اور ان کے حواری 3.5 سال مجھ پر میری کابینہ پر کرپشن کا ایک بھی اسکینڈل سامنے لانے، آپ کے پہ کوئی وہ میں یہ بات نہیں کرنا، مجھے کوئی ذاتی ناز نہیں، ابھی رنگ روڈ والا جو سب سے بڑا اسکینڈل آیا تھا یہ بزدار صاحب آپ کے حکومت میں آیا تھا نا، کوئی کسی اور حکومت میں نہیں آیا تھا، آپ کی حکومت میں آیا تھا، بہت بڑا اسکینڈل ہے۔ ابھی اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے، پھر آپ کو پتہ لگے کہ وہ اسکینڈل آیا کہ نہیں آیا۔ قبل ازیں پنجاب کی سیاست میں الزامات کے حوالے سے آج کل زیر گردش خاتون فرح خان کے گاؤں کے لیے غیر معمولی فنڈز جاری ہونے کا انکشاف ہوا۔ ہم نیوز نے دستاویز کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کی سفارشات پر فرح خان کے گاؤں کو 11 کروڑ 90 لاکھ روپے کے فنڈ جاری کیے گئے، جس کی بدولت گنگ گاؤں میں 11 کروڑ روپے کا ترقیتی کام ہوا۔ ذرائع کے حوالے
حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ فرح خان کے گاؤں میں سیوریج، سڑکیں، ٹف ٹائلز، فیملی پارک اور اسٹیڈیم کی تعمیر کے منصوبے شامل کیے گئے ہیں، جبکہ شیخو پورہ کو 3 سال میں 45 ارب روپے مالیت کے منصوبے دینے میں بھی فرح خان کی سفارشات شامل ہے۔ کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے فرح خان ساتھ نہیں لے گی، اگر وہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو اپنے علاقے کی فیور کرنی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر اس نے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے فنڈ لیے، اگر وہ اس موقع پہ پیسے لگ گئے ہیں تو اگر انکوائری میں ثابت ہو جاتا ہے کہ پیسے ادھر لگے ہیں تو اس میں فرح خان کو، عوام کو خوش ہونا چاہیے کہ اس نے پیسے ہمارے لیے اکٹھے کیے، نہ کہ یہ اس کو بلیک میل کرنا چاہیے پیسے کے ذریعے۔ جو پیسے لگے ہیں ان کی انکوائری ہونی چاہیے کہ پیسے وکیل لگے ہیں یا کھا گئی ہے، اگر کھا گئی ہے پھر تو ملزم ہے، مجرم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کھائے ادھر موقع پہ لگے ہوئے ہیں، پارک وغیرہ، فیملی پارک وغیرہ، اسکول وغیرہ بنے ہیں، ٹف ٹائلز وغیرہ لگے ہیں، تو پھر اس کو خواہ ماہ کوسنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ یہ ٹھیک ہے، انہوں نے جو اپیل کی ہے اس پہ غور کرنا چاہیے اور خواہ ماہ بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک میرے وطن عزیز کو انشاءاللہ تعالیٰ، کل کا دن بہت بڑا ہے، وزیر اعظم کا انتخاب ہے، اللہ پاک وہ خیر خیریت سے گزر ہے۔ میرا اللہ اس ملک عزیز کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔